ایک دہشتگرد کہانی۔ ایک خاموش اور خالی گھر میں سارا نے ڈر کے ساتھ ایک پاؤں سنبھالا جب وہ ہل کر دروازے کی طرف دھیرے سے قدم رکھی۔ مہتاب کی کم روشنی کے نیچے گندے ہوا کی موجودگی میں گرم گرم کھچک کا احساس ہو رہا تھا جو تباہ شدہ دیواروں پر عجیب سائے پیدا کر رہا تھا۔ اس کی قدموں کی آواز گھر کی خاموشی میں تھپتی رہی جب وہ گھر کے نصف تباہ حال کمروں میں جائیں، ہر کمرہ اپنی خوفناک کہانیوں کو چھپانے کے لیے بنا ہوتا۔ باورچی خانے میں ایک خونی چھری ایک ٹوٹی ہوئی میز پر پڑی تھی، ایک مردنے کی خوفناک یادگار سے جڑی ہوئی۔ چھت کی طرف بڑھنے لگی جہاں ایک بھوتی پناہ ہوتا تھا اور وہ ایک خوفناک آؤٹ لائن پر چلی گئی۔ چھت پر پہنچ کر ایک کرک ہوئی شیشہ والے آئینے میں اور اس سے تشہیری طور پر اس کا عکس نہیں آ رہا تھا۔ فوراً وہ پیچھے پھرنے کی کوشش کی لیکن دروازہ دھم کر بند ہو گیا اور اسے کمرے میں بند کر دیا جہاں روحانی چیخیں اور بھوتی مظاہریں واقع ہو رہی تھیں۔ بے ترتیبی سے وہ اپنا فون نکالنے کی کوشش کی مگر اس کی اسکرین پر صرف اندھیری بنیادوں پر چل رہی تشہیری تصاویر آئیں۔ جب خوفناک ارواح قریب قریب ہو کر نزدیک آنے لگیں، سارا کو یہ معلوم ہوا کہ یہ گھر ایک خوفناک راز رکھتا ہے۔ یہاں پر زندگی اور مردے ایک ساتھ آتے ہیں اور بچنا ممکن نظر نہیں رہا تھا۔ اندھیرے نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی چیخیں وہی خوف کی گونج بن گئیں جو گمانوں کے لبوں پر سنائی گئی اور دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئیں۔